راضی برضائے رب، کہ اللہ کی رضا میں رضا ہے، کہ اللہ کی رضا میں راضی ہوں، کہ اللہ کی رضا کے بغیر ایک پتا تک حرکت نہیں کر سکتا، کہ اللہ کی رضا کے بغیر انسان ایک قدم بھی نہیں چل سکتا، کہ اللہ کی رضا میں رضا ڈھونڈے، کہ اللہ اگر چاہے تو آپ کو کامیاب کرے، اللہ اگر نہ چاہے تو آپ کو کامیاب نہیں کر سکتا۔ کہ ایک لطیفہ ہے کہ ایک درویش جا رہا تھا اور کہتا ہوا جا رہا تھا جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو، تو ایک شخص نے پتھر اٹھایا اور اس کے سر پر دے مارا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس شخص نے کہا، مڑ کر کیا دیکھتا ہے، جو رب کرے سو ہو۔ اس نے کہا، بے شک یہ پتھر تو مجھے رب کی رضا سے ہی لگا ہے، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اللہ کا عذاب کس نے اپنے سر پر لے لیا۔ کہ پتھر ماننا تو اس کا اپنا ایک عمل ہو گیا، پتھر لگنا نہیں لگنا یہ اللہ کی رضا ہے، یہ اللہ کی رضا ہے، کہ اللہ کی رضا کے بغیر انسان ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھ سکتا، کہ اللہ کی رضا کے بغیر کہ انسان اپنا کوئی فائدہ نہیں کر سکتا۔ کہ بندہ مومن کا اگر تعلق اپنے رب کے ساتھ مخلصانہ ہے اور اس میں کوئی منافقت نہیں ہے، اس میں کوئی ریا نہیں ہے، اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، اس میں کوئی فریب نہیں ہے، مخلص ہے، مخلصین اللہ الدین، کہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق اتنا پکا ہے کہ اگر اس سے نقصان ہو جائے تو وہ اللہ سے شکر کرے اور کہے اللہ میں تیری رضا میں راضی۔ کہ اگر پوری دنیا آپ کا فائدہ کرانا چاہے تو اللہ کی رضا کے بغیر کوئی آپ کا فائدہ کرا نہیں سکتا، اگر پوری دنیا مل کر آپ کا نقصان کرانا چاہے تو اللہ کی رضا کے بغیر کوئی آپ کا نقصان کر نہیں سکتا۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے کہ جب بندہ اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جبرائیل میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سے فرماتے ہیں، اے فرشتوں، اللہ اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ ہاں تم اللہ کا تذکرہ اپنی محفل میں کرو، اللہ تمہارا تذکرہ اپنی محفل میں کرے گا، ملائکہ مقربین کی محفل میں تمہارا تذکرہ ہوگا۔ تم کتنے خوش نصیب ہوگے کہ آسمانوں میں تمہارا تذکرہ ہوگا۔ تم اللہ سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا تو اللہ کی مخلوق تم سے محبت کرے گی، اللہ کی مخلوق تم سے محبت کرے گی تو تم کامیابی پہ پہنچو گے۔ کہ اللہ کی محبت میں ہی کامیابی ہے، اللہ کی رضا میں ہی کامیابی ہے، کہ تمہارا کاروبار، تمہارے بزنس میں کوئی لاس کر نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، تمہارے بزنس میں کوئی فائدہ ایک روپیہ کا فائدہ کوئی کر نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ اگر اللہ چاہتا ہے تو بغیر کسی مدد کے تمہاری مدد کر دے گا، اگر اللہ کی رضا ہے تو تم کامیابی پہ وہاں پہنچو گے جہاں کوئی پہنچ نہیں سکا۔ اللہ سے مانگو، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ انا ان ظن عبدی، اللہ تعالیٰ کا قول ہے، حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں وہی سلوک اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ کہ اپنے اللہ کے بارے میں گمان اچھا رکھیں کہ میرے اللہ نے میرا نقصان کیا، میرے اللہ نے کئی بار انسان کو ذہنی تکلیف پہنچتی ہے لیکن وہ اس تکلیف کے آگے جو اس کا فائدہ ہے، اس تکلیف کے آگے جو اس کی کامیابی ہے، اس تکلیف کے آگے جو اللہ کا ارادہ ہے وہ انسان نہیں دیکھ سکتا، وہ انسان نہیں سمجھ سکتا۔ کہ ہاں انسان کو اس قابل بنایا ہی نہیں گیا کہ وہ اللہ کے ارادوں کو سمجھ سکے کہ اللہ اپنے بندے کا کبھی برا نہیں چاہتے۔ بیدک الخیر ان علی کل شیء قدیر، اے اللہ تیرے ہاتھ میں ہی خیر ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ ہر چیز کی عبادت کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
قرآن مجید بار بار کہتا ہے لَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَهُمْ يَحْزَنُونَ کہ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے کسی سے نہیں ڈرتے، کسی سے نہیں ڈرتے، کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتہ نہیں ہلتا، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک انسان ایک قدم نہیں چل سکتا۔ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، این ممکن ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کرو اس چیز میں اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھی ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور جس چیز کو تم پسند کرو اللہ نے تمہارے لیے اس میں شر رکھا ہو، کہ انسان کو وہ چیز ظاہری طور سے پسند تو آتی ہے، انسان کو وہ چیز ظاہری طور سے محبوب ہو جاتی ہے، لیکن اس کے اندر، اس کے درمیان، اس کے پیچھے تمہارے لیے شر ہے یا خیر ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ کہ تم کچھ چیز چاہتے ہو اور تم اللہ سے دعا کرتے ہو کہ اللہ مجھے یہ چیز دے دے، اللہ تمہیں وہ چیز نہیں دے رہا کیونکہ اس چیز میں تمہارے لیے شر ہے۔ اللہ سے تم دعا نہیں کرتے اور اللہ تمہیں وہ چیز دے دیتا ہے جس میں تمہیں تمہاری ضرورت نہیں ہوتی، جس چیز کی تمہیں ضرورت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تمہارے لیے اس میں خیر رکھی ہے۔ اللہ کی رضا ہے کہ اللہ جو چاہے کرے۔ اللہ یعلم وانتم لا یعلمون، اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، اللہ کرتا ہے جو تم نہیں کر سکتے۔ اللہ جس چیز کی تمہیں ضرورت نہیں ہے اللہ تمہارے لیے اسی چیز میں کامیابی ڈال دے تو تم اس چیز میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ اپنے بندے کا کبھی برا نہیں چاہتا، یہ بندہ ہے جو اپنے لیے خود برا کر بیٹھتا ہے۔ رضی اللہ عنہ ورضی عنہ، قرآن میں یہ 4 جگہ آیا ہے، سورہ مائدہ، سورہ توبہ، سورہ مجادلہ، سورہ بینہ، رضی اللہ عنہ ورضی عنہ، کہ اللہ سے راضی رہنے والے اللہ ان سے راضی رہتا ہے، اللہ سے راضی رہنے والے اللہ ان سے راضی رہتا ہے، کہ اللہ کی دی ہوئی چیز میں شکر کرنے والے اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ کہ تم اللہ کی طرف جاؤ اللہ تمہاری طرف آئے گا، کہ تم اللہ کی طرف چل کے جاؤ اللہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے گا، تم اللہ کی طرف ایک بالش بڑھو اللہ تمہاری طرف پورا ہاتھ بڑھائے گا۔ تم اللہ سے محبت کرو اللہ تم سے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بندے تو مجھے یاد کرتا ہے میں تجھے یاد کرتا ہوں، تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی تجھے یاد کرتا ہوں۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے ہماری؟ نہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، حضور نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے حبیب اللہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، کہ آپ کو معراج میں نماز کا تحفہ ملا، آپ معراج سے نمازوں کا تحفہ لائے اور اس امت کو نماز دی۔ نمازیں پہلی امتوں پہ بھی تھیں لیکن ہمارے نبی کو نماز کا تحفہ معراج پر ملا، کہ میرے نبی معراج پہ جا کے مومن کے لیے، مسلمان کے لیے نماز کا تحفہ لائے اور نماز مومن کا معراج بن گئی۔ کہ جب مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ اکبر کہتا ہے اللہ اور بندہ روبرو ہو جاتے ہیں، اللہ اور بندہ ہم کلام ہو جاتے ہیں، کہ بندے کا ذہن دکان پہ چلا جاتا ہے تو وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم نماز ایسے قائم کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، نہیں تو اپنی کیفیت میں یہ لاؤ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کہ آج ہمیں 70 سال نماز پڑھتے ہو جاتے ہیں، ہمیں اللہ اکبر کا معنی نہیں پتہ ہوتا، کہ آج ہمیں 80-90 سال نماز پڑھتے ہو جاتے ہیں، ہمیں سورہ فاتحہ کا بھی معنی نہیں پتہ ہوتا، یہ کیسی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قرآن کی شروعات میں ہی اللہ نے اپنی تعریف کری کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ سب تعریف اللہ کے لیے، کہ یہ دنیا والے جو تعریفیں کرتے ہیں
کہ یہ دنیا والے جو انسانوں کی تعریفیں کرتے ہیں یہ سب بیکار ہیں، ساری تعریف اللہ کے لیے۔ الرحمن الرحیم، اور وہ بڑا مہربان بڑا رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، کہ وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا خالق ہے۔ وہ قیامت کے دن کا بھی مالک ہے، وہ اس دنیا کا بھی مالک ہے، وہ جبرائیل کا بھی مالک ہے، وہ میکائیل کا بھی مالک ہے، وہ اسرافیل کا بھی مالک ہے، وہ اسرائیل کا بھی مالک ہے، وہ ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم مومن صرف اللہ کی عبادت کریں اور اللہ سے ہی مدد کی درخواست کریں۔ کہ میرے نبی نے فرمایا کہ تمہارے جوتے کا تسمہ اگر ٹوٹ جائے تو وہ بھی صرف اللہ سے مانگو، کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہاری فرشتوں کے ذریعے مدد کرے، تمہاری انسانوں کے ذریعے سے مدد کرے، وہ اللہ پہ ہے، وہ اللہ پہ ہے۔